اب آ جائیے فتاوا. اس سلسلے میں آپ نے روایات سن لی ساری, قرآنی آیتیں اور ان کی تفاسیر سنی. تمام تقریباً علماء نے اس وقت, کچھ نے تو فتوے کی بنا پر حرام قرار دیا ہے اور باقی سارے مجتہدین نے احتیاط واجب کی بنا پر حرام قرار دیا ہے داڑھی کا موننا. اچھا, اب ایک مسئلہ ہے کہ داڑھی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے. اتنی ہو کہ عرف کہے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی. اچھا, اب کیا داڑھی 40 قدم سے نظر آنا ضروری ہے؟ جواب ہے کہ جی نہیں. 40 قدم والی ایسی کوئی شرط اسلام کے اندر نہیں ہے. شاید پرانے بزرگ علماء نے اس میں, تاکہ اتنی تفصیل میں کون جائے, ہر عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بات کہہ دی ہوئی جو 40 قدم سے نظر آئے. یہ سمجھانے کے لیے تھوڑا سا پھر وہ بات مشہور ہوتی چلی گئی. بس یہ کہ موننے سے مشابہ نہیں ہونی چاہیے, موننے سے مشابہ نہ ہو, اور داڑھی ہونی چاہیے بقول قلب صادق کے, جھاڑی نہیں ہونی چاہیے. تو داڑھی ہو, جھاڑی نہ ہو. اور بہت سے ایسے افراد ہیں کہ واقعی وہ جھاڑی نما جو ہے وہ نظر آتی ہے. اب اس کی بھی تفصیلی کہ کس کی حد اور مقدار کتنی ہونی چاہیے. یا مثلا مولانا اظہر حسن زیدی صاحب جو بیان کرتے تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ داڑھی کی حد کتنی ہونی چاہیے, تو جس طرح بہت لمبی کسی کی داڑھی پیٹ تک جو آ رہی ہوتی ہے, پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ نہ اس طرح, یہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب, انہوں نے فرمایا کہ نہ اس طرح ہو اور نہ اس طرح ہو. بالکل اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے جس طرح اس طرح پھیر دیا گیا, نہ اس طرح ہو جس طرح پہلے والی صاحب کی تھی, اور نہ اس طرح ہونا چاہیے, یعنی درمیان کی چیز ہونی چاہیے. تو چھوٹی داڑھی پر اکثر لوگ اس کو داڑھی ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں, حالانکہ اسلام میں وہ جائز ہوتی. جیسے ایک واقعہ ملتا ہے, یہ مولانا ابوالکلام آزاد, آج کل ان کا نام بہت اس لحاظ سے آتا ہے کہ انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی اور وغیرہ. تو ایک دفعہ مولانا ابوالکلام آزاد کسی جگہ پر تقریر کر رہے تھے, چھوٹی داڑھی تھی, اس زمانے میں بھی لوگ ذرا سینسیٹیو ٹائپ کے تھے, کہنے لگے ہم آپ کی تقریر نہیں سنیں گے, آپ کی داڑھی بہت چھوٹی. تو اسٹیج پہ ایک بڑے داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے جو داڑھی دیکھنے کے لیے آئے وہ ہماری داڑھی دیکھتے رہیں اور تقریر مولانا صاحب کی سنیں. تو بہت سے لوگ چھوٹی داڑھی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اچھا, اس کا معیار کیا ہے, کتنی داڑھی ہو؟ عرف یہ کہے, لوگ یہ کہیں کہ اس کے چہرے پر داڑھی. اچھا, مثلاً اگر کوئی شخص قلمیں بڑھا لے اور تھوڑی پہ سے جو ہے چن پہ سے داڑھی کو صاف کر دے, تو کیا یہ شمار ہوگا کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں, اس نے قلمیں بڑھائی ہوئی لیکن یہ داڑھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ چن کے اوپر داڑھی کو ہی داڑھی سمجھتے ہیں. تو قلمیں کتنی بھی کیوں نہ بڑھا لے, لیکن اگر چن پہ داڑھی نہیں ہے, یا جیسے ہمارے استاد محترم کہتے تھے کیسے پتہ چلے, کہنے کے بس میں چڑھ جائے گی. اور اگر کسی نے صرف قلمیں بڑھائی ہوئی ہیں, جیسے یہ اگر اس کی داڑھی نہ ہوتی اس کی, اور صرف قلمیں اس طرح سے بڑی ہوتی ہیں, تو کنڈکٹر اس کو دیکھ کے کہے گا کہ چلو ہیرو آگے بڑھو. اور اس کے مقابلے میں کسی شخص کی چن پر داڑھی ہے تو اسے کہے گا چلو آگے بڑھو. یعنی خود عرف میں کنڈکٹر بھی کیونکہ شامل ہے, وہ خود بھی یہ بات سمجھتا ہے کس کے چہرے پر داڑھی ہے اور کس کے چہرے پر داڑھی نہیں. اور اگر عرف مشکوک ہو جائے, یعنی داڑھی اگر کسی کی بہت چھوٹی اور اگر عرف مشکوک ہو جائے تو اتنی داڑھی بھی جائز ہو جاتی, جو لوگوں کے ہضم نہیں ہوتا یہ والا مسئلہ. اچھا, آپ دیکھیے اس میں ایک بات اور بیان کر دوں, نہ تو میرا کوئی مقام اس لحاظ سے ہے کہ میں بڑی شخصیات پہ کوئی بات کروں, وہ اپنی خود ذمہ داری بہتر طور پر سمجھتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے بہت سے خطبہ اور ذاکرین, جیسے اس سے پہلے بھی بات بیان ہوئی تھی, لوگ ان کو مثال کے طور پر لے کے آتے ہیں, بھائی ان کی بھی تو داڑھی نہیں, جبکہ جس اعتبار سے, یعنی جب کبھی بھی کم سے کم میں نے ان کو دیکھا ہے, جیسے لوگ عام طور پر ہمارے بہت بڑے شیعہ عالم دین پاکستان کے علامہ طالب جوہری صاحب کو لے کر آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کتنے بڑے عالم دین ہیں, اپنی خود سمجھتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری ان کی کیا ہے, تو لوگ عام طور پر بہت, اگر چھوٹی داڑھی ہے تو اس کو داڑھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر, بلکہ ہم نے یہ بھی کہا کہ لوگ کچھ کہیں گے داڑھی ہے, کچھ کہیں داڑھی نہیں, عرف اگر مشکوک بھی ہو جائے تب بھی وہ داڑھی جائز ہوتی.
یہ مثال کے طور پر لے کے آئے، ورنہ کوئی شخصیت کے اوپر بات کرنا مراد نہیں. اور ہر کوئی شخص ان سے براہ راست جا کے پوچھ بھی سکتا ہے کہ علامہ محترم یعنی اتنا علم رکھنے کے باوجود عاجزی اور انکساری بے انتہا ہے، اور غرور و تکبر کا شائبہ بھی نہیں کہ لوگ اکثر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اتنا بڑا عالم دین سے کیا پوچھیں. وہ واضح طور پر بہت کھلم کھلا طریقے سے بہت سی چیزیں بیان کر دیتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی کہ بہت ہلکی بھی اگر داڑھی چہرے پر ہے تو وہ بھی شرعاً داڑھی شمار ہو جاتی. ہاں البتہ کوئی بالکل اگر کوئی شخص ہے وہ الگ سے بالکل صاف کر لے اور بالکل ذرا سی بھی عرف میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو تو ایک الگ بات ہو جاتی. لیکن عام طور پر ہلکی داڑھی کو بھی عرف میں اگر مشکوک بھی ہو جائے تب بھی اس کو شرعاً داڑھی صحیح طور پر سمجھ لیا جاتا ہے. اچھا البتہ یہ ضرور ہے کہ بہت سارے دیکھیے اب تو باقاعدہ بڑی داڑھیوں کے مقابلے ہونے لگے. انڈیا میں سرون سنگھ جس کی باقاعدہ 7 فٹ اور 9 انچ کی داڑھی ہے، اس کے بھی مقابلے کے اندر یہ بھی چیزیں آتی ہیں. اور خود تاریخ اسلام میں اوائل اسلام میں بالکل حضرت عائشہ پیغمبر اسلام کی زوجہ یہ بات کہا کرتی تھی ایک شخص کے متعلق کہ جن کی داڑھی گھٹنوں تک آتی تھی کہ اس ناسل کو قتل کر دو یہ کافر ہو گیا. تو اس زمانے میں ناسل جو تھا وہ ایک بیوقوف بوڑھے کو عام طور پہ کہا جاتا تھا. اور ایک یہودی بھی تھا جس کی بہت بڑی داڑھی تھی جو گھٹنوں تک آتی تھی. تو جب یہ آغا سیستانی بھی ایک چیز یہ فرماتے ہیں کہ قبضہ یا قبضہ بھی دونوں طرح سے اس کو علماء جو پڑھتے ہیں کہ قبضے سے زائد اگر ہو تو اس کو منڈوا دینا بہتر ہے. جیسے آغا سیستانی کا بھی نظریہ ہے قبضے سے زائد نہ ہو تو بہتر ہے، یعنی مٹھی میں اگر جتنی داڑھی کو لیا جائے اس سے زائد ہو تو فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس کو منڈوا دیا جائے، یعنی اس سے آگے والے حصے کو. اور آیت اللہ خامنہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے قبضے سے زائد رکھنا. آغا سیستانی کے نزدیک مکروہ تو نہیں ہے، البتہ فرماتے ہیں بہتر ہے کہ قبضے سے زائد نہ ہو. لیکن آغا خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے قبضے سے زائد. اور باقاعدہ علماء اہل سنت میں بھی امام بخاری نے ابن عمر سے جو روایت نقل کی ہے کہ جب وہ عمرہ ادا کر لیتے تھے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر ایک مشت سے زیادہ جو ایک مٹھی سے زیادہ ہوتی تھی اس کو ترشوا دیا کرتے تھے. قبض علی لحیۃ فما فضل اخذہ، اس سے جتنی زیادہ ہوتی تھی اس کو منڈوا دیتے تھے. اچھا اب ایک مسئلہ آتا ہے فرینچ کٹ داڑھی کا. فرینچ کٹ داڑھی سارے مجتہدین نے ویسے تو فرینچ کٹ داڑھی کا رکھنا جائز قرار دیا. آقا خوئی نے بھی اجازت دی تھی. آقا خوئی سے پوچھا بھی گیا تھا کہ جو رخساروں کے اوپر جو داڑھی ہوتی ہے کہ اس کا بھی رکھنا ضروری ہے کیا یہ داڑھی ہوتی ہے؟ تو آقا خوئی نے فرمایا تھا رخساروں پر جو بال ہوتے ہیں وہ داڑھی نہیں، جو چیز منڈوانا حرام ہے وہ ہے جو تھوڑی پہ ہوتی چین پہ، اس کا منڈوانا جو ہے وہ حرام ہے. اور باقاعدہ ایک معتبر حدیث ہے جو ابن ادریس نے سرائر میں نقل کی کہ امام نے فرمایا کہ عارضوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو منڈوانے میں فلا باسا کوئی حرج نہیں، البتہ جو تھوڑی کے اوپر بال ہوتے ہیں جو سامنے والے حصے پہ ہوتے ہیں ان کو نہیں منڈوانا چاہیے. اور وہ علماء بہت سی روایت میں تو ذوق بھی پایا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ والی جو روایت ہے یہ بہت ہی معتبر روایات میں سے ہے اور یہی داڑھی کے مونڈنے کے حرام ہونے پر دلیل کے طور پر بھی پیش کی جاتی ہے کہ عارضوں پر سے منڈوانے میں امام نے فرمایا حرج نہیں ہے، البتہ تھوڑی پر سے نہیں منڈوانا چاہیے. تو بہرحال اس سے بھی بات پتہ چلی. تو سارے علماء تو یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ فرینچ کٹ داڑھی کا رکھنا جائز ہے سوائے آغا سیستانی کے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے. اوپر والا صرف پڑھیے گا بھی، احتیاط واجب یہ ہے کہ فرینچ کٹ داڑھی کا رکھنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اچھا دیکھیے جو فرینچ کٹ داڑھی ہے اس کو فارسی میں ریشے پروفیسوری کہتے ہیں، یعنی پروفیسروں والی جو داڑھی ہوتی ہے جو بالکل فرینچ کٹ جو رکھی جاتی ہے. تو اگر پھر بھی کوئی آقا سیستانی کا مقلد رکھنا چاہے فرینچ کٹ داڑھی تو احتیاط واجب میں العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے اگر اس کے نزدیک آیت اللہ وحید خراسانی کے نزدیک آیت اللہ وحید خراسانی فالعالم کے طور پر ہیں تو وہ اجازت دیتے ہیں فرینچ کٹ داڑھی رکھنے کی. اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لیں اور فرینچ کٹ داڑھی رکھ لیں کیونکہ احتیاط واجب میں رجوع کی گنجائش. اور باقی علماء تو ویسے ہی اجازت دیتے ہیں. اور اگر کوئی آیت اللہ خامنہی کی تقلید میں ہے تو آیت اللہ خامنہی کے 2 الگ الگ ٹائپ کے فتوے ہیں جس سے ہم بڑے کنفیوز ہو گئے. علماء سے دریافت کرنا پڑے گا. کہیں انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ داڑھی
فرینچ کٹ رکھی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ داڑھی کا تھوڑا سا کاٹنا بھی اس کو کل کاٹنے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ فرینچ کٹ داڑھی کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، پھر رخساروں پر صاف کی جائے۔ کہیں جواب یہ دیا کہ اگر وہ معاشرے میں عرف کے اندر وہی داڑھی سمجھی جا رہی ہے تو پھر رکھنے کی اجازت ہے۔ تو کنفیوزنگ قسم کا ہو گیا ہمارے لیے۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص احتیاط کرے اس مسئلے میں، اور جب تک ان کا صحیح طور پر مسئلہ پتہ نہ چلے، جب تک فرینچ کٹ داڑھی ان کے مقلدین نہ رکھیں، یا علماء سے رجوع کر لیں گے اگر صحیح بات ان کو پتہ چل جائے۔ اور باقاعدہ شیخ بھائی جو ہمارے پرانے بزرگ علماء میں سے رہے ہیں، وہ تو فرماتے تھے کہ داڑھی کا موننا ایسا ہی ہے جیسے تمام گناہ کبیرہ کا انجام دینا، جس کے اندر ایسا ہی ہے جیسے مثلاً قمار یعنی جوا کھیلنا، جادو کرنا، رشوت لینا۔ اور فرماتے کہ علماء اعلام میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا ہے جو کہ اس کی حرمت کا قائل نہ۔ باقاعدہ کتاب الاعتقادات میں شیخ بھائی نے اس بات کو لکھا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیے بہت سارے اگر گناہ صغیرہ بھی ہیں تو صغیرہ گناہ مل مل کے کبیرہ بن جائیں گے۔ اب سوچیے کہ کتنا قیامت کے دن پہنچیں گے تو یہی صغیرہ پہاڑوں کے برابر، جب بار بار پوری زندگی انسان داڑھی مونتا رہے گا تو کتنا بوجھ ان صغیرہ گناہوں کا مل کے کبیرہ بن جائے گا۔ تو بہرحال اپنی ناقص عقل جو ہے سلسلے میں نہیں لگائیں، اور اس کو حکم شریعت جو ہے وہ سمجھیں، اور اس سلسلے میں کوئی بھی قسم داڑھی نہ رکھنے کے جتنے بھی بہانے ہیں ان سے انسان کوشش کر کے اپنا پیچھا چھوڑائے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب اب دیکھیے ہمارے کتنے علماء جو ہے اس سلسلے میں کتنی خوبصورت خوبصورت ہمارے علماء کی جو ہے وہ داڑیاں جو ہے وہ رہیں، اور کتنی خوبصورت ہیں۔ اگر ان سب افراد کو اگر آپ چشم تصور سے دیکھیں گے جو اگر بغیر داڑھی کے، تو ان کا وہ وقار آپ کو نہیں نظر آئے گا جو داڑھیوں کے ساتھ۔ عید اللہ خان نے اب دیکھیں وہ تو واصل جہنم ہو چکا جو برابر میں بغیر داڑھی کے قذافی جو بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اسی طرح سے پیغمبر اسلام اس طرح کرائی ہوتا نفرت سے منہ پھیر لیتے، اس طرح پیٹ موڑ کے غالباً بیٹھے ہوئے اس سے۔ تو بہرحال ہمارے علماء کی داڑیاں وہ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں، پھر داڑھی موننے کا جو سامان بیچنے کا لوگ اکثر کہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے اسٹورز بھی ہوتے ہیں کہ بلیڈ بیچنا اور شیونگ جو ریزرز ہیں وہ بیچنا کیسا ہے، تو یہ بیچنے کی تو اجازت ہے کیونکہ دونوں طرح کے کاموں میں یہ چیزیں جو ہے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو داڑھی کا جو بیچنا ہے وہ بھی جو ہے اجازت اس کی ہے۔ اور داڑھی موننے کی اجرت لینا کیسا ہے، تو تمام علماء نے کہا کہ داڑھی موننے کی اجرت لینا یہ بھی احتیاط واجب کے طور پر حرام ہے۔ اور بہت سارے وہ افراد کے جو تک داڑیاں مون چکے ہیں لوگوں کی، اس کے لیے اجرت لیے بہت سے نائی حضرات، ان کو جو لوگ پتہ ہے ان کو پیسے جا کر واپس کریں، اور اگر حرام پیسوں کے ساتھ یہ حلال پیسوں کے ساتھ یہ حرام پیسے مکس ہو گئے اور اب نہ ان کا مالک پتہ ہے نہ اس کی مقدار پتہ ہے، تو ان پیسوں کا خمس نکالیے۔ اور باقاعدہ آپ کوئی سے تو یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ جو بینک کے حوالے سے بھی تھا کہ بہت سارے افراد کے جو کہ بینک کی جاب کرتے ہیں وہ کیا کسی جگہ پیش امامی جو کر سکتے ہیں، تو جواب آیا کہ جائز نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی عذر شرعی ان کے پاس۔ تو اسی طریقے سے داڑھی کے سلسلے میں کہ جو بغیر داڑھی والا شخص ہے وہ نہ نماز کی امامت بھی نہیں کر سکتا ہے، تو ان تمام چیزوں کا دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس موضوع پر دیکھیے بہت ساری کتابیں وغیرہ بھی لکھی گئی ہیں، اور اردو میں مولانا ذوالفقار زیدی صاحب کی زینت آدم ہے، اگر کسی کو آپ کو بتانی ہے تو وہ، اور ایک مولانا انیس الحسنین صاحب جنہوں نے قائد اعظم کا نکاح بھی پڑھایا تھا، ان کی کتاب داڑھی کا وجوب کے نام سے وہ بھی موجود ہے۔ بس دماغ میں آخر میں یہ بات رہنی چاہیے ہمارے کہ امیر المومنین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے پے در پے نعمتیں دے رہا اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس سے ڈرتے رہنا۔ یعنی اب کبھی بھی کوئی عذاب آ سکتا ہے، یعنی تم روزانہ داڑھی مونڈ رہے ہو، روزانہ داڑھی مونڈ رہے ہو، لیکن پھر بھی عذاب نہیں آ رہا، تجھے نعمتیں بھی دے رہے ہیں اور مہلت پہ مہلت دیے چلے جا رہے ہیں، ہم نافرمانی سے باز نہیں آ رہے۔ اور جب بھی یہ بات کہی گئی، یہ بھی امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہ علم جو ہے وہ عمل سے وابستہ ہے، لہذا جو جانتا ہے وہ عمل کرتا ہے، اور علم عمل کو پکارتا ہے، اور اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر، ورنہ وہ بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص، جب بھی آپ نے دیکھا ہے کوئی بغیر داڑھی والا کوئی دینی اعتبار سے کبھی کسی بلند مقام تک نہیں پہنچا، کیونکہ وہ رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر وہ عمل کے ساتھ ساتھ علم ہوگا تو وہ آگے بڑھے گا، اور جب انسان اس دنیا میں آخرت میں جائے، بہتر ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر اس طرح سے وہ زینت ہو جو پروردگار نے جو تحفے اور گفٹ کے طور پر اس کو عطا کی ہے،
جب انسان اس دنیا سے جائے تو ممسوحات کی شکل میں نہ جائے، بلکہ اس آسان تقویم پر جائے جو بہترین صورت میں اس نے انسان کو پیدا کیا۔